Patria o muerte. दोस्तों, क्यूबा का सफ़र पाकिस्तान से तकरीबन 13,278 किलोमीटर है, जो 8,251 माइल्स बनते हैं। अगर आप जहाज़ पर सफ़र करते हैं तो ये सफ़र तकरीबन 14.73 यानी 15 घंटों के आसपास आप तय कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो आदमी जिसकी तस्वीर आज भी दुनिया भर में इनकलाब की अलामत समझी जाती है, वो कौन था? वो था चे गुवेरा, एक डॉक्टर, एक इनकलाबी और एक ख्वाब देखने वाला। आज हम आपको बताएंगे चे गुवेरा कौन था, इसकी जिंदगी कैसी थी और इसने दुनिया को कैसे बदला। दोस्तों, चे गुवेरा 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के शहर रोसारियो में पैदा हुआ। इसका असल नाम अरस्तु गुवेरा था। वो एक मुतवस्सत तबके के खानदान से ताल्लुक रखता था। बचपन में ही उसे दमा यानी अस्थमा की बीमारी हो गई थी, मगर हैरानी की बात यह है कि चे ने इस बीमारी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो बहुत अच्छे एथलीट बने और वो काफी वर्जिशकर थे। नेशनल लेवल पर गेम्स में वो हिस्सा भी लेते रहते थे। पोइट्री और पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था, मगर वो रवायती सियासतदान नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो पूरी दुनिया में इनकलाब लाना चाहते थे। लेकिन इस बीमारी ने कभी इसके जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। चे गुवेरा ने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम हासिल की। पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में हमेशा चे गुवेरा सुर्खियों में रहते थे। इसकी वजह क्या है? चे गुवेरा क्यूबा का नहीं था, मगर फिर भी उसने क्यूबा में इनकलाब की बुनियाद रखी और लोगों को उनके हकूक दिलवाए। चे गुवेरा हमेशा से चे गुवेरा के नाम से पुकारा नहीं जाता था। उसका असली नाम अरस्टू राफेल गुवेरा था। ये उसका पैदाइशी नाम था। ये 5 बहन भाई थे, मगर चे गुवेरा सबसे बड़ा था। बचपन में ही चे गुवेरा को हिस्ट्री जानने का बहुत जुनून था। उसी दौर में वो अपनी दादी से किस्से और स्टोरियां सुना करता था और बड़े होते ही उसने हजारों की तादाद में किताबें पढ़ ली थी। हिस्ट्री के बारे में चे ने इतना पढ़ लिया था कि उसके पास अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज भी आ चुका था। 1948 में चे ने यूनिवर्सिटी में मेडिकल में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ वो पूरी दुनिया का विजिट भी करता, ताकि मैं दुनिया के बारे में और भी चीजें जान सकूं। चे ज्यादातर बाइक पर अपना सफर करने लगा और लंबे सफर में उसका दोस्त अल्बर्टो ग्रैंडो भी उसके साथ होता। 1952 में उन्होंने 8,000 मील का सफर इकट्ठे तय किया। अपनी पूरी सफर की जर्नी में चे हर गांव शहर घूमता और बेशुमार चीजें नोट करता और उन्हें अपनी एक डायरी में लिखता रहता। चे का कहना था कि हर जगह मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है, मगर एक चीज उसको हमेशा परेशान कर रही थी, वो थी पेजेंट्स, फार्मर एंड गरीबों की हालत। सड़कों पर बेहाल पड़े बच्चे जिनका भूख की वजह से जिस्म कमजोर था। गरीब 2 वक्त के लिए सारा दिन काम करते, मगर फिर भी वो 2 वक्त का खाना ना खा पाते। उनको ये सब और परेशान करने लगा। अमीर हमेशा अमीर हो रहे हैं और गरीब मजीद गरीब ही होते जा रहे हैं। चे ने सब कुछ अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया था। इस सफर के बाद चे सियासत में इनकलाब लाने के लिए कदम रखता है। बज़ाहिर चे एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से था, मगर वो हमेशा गरीबों के साथ घुल मिल जाता। अब उसका आहिस्ता एक ही मकसद बन चुका था कि गरीबों का हक अब ज्यादा देर सियासतदानों को नहीं खाने दिया जाएगा। चे ने आखिर अपने इनकलाब की शुरुआत 1953 को ग्वाटेमाला से कर दी। उस वक्त अभी ताज़ा ग्वाटेमाला में तख्त पलटा हुआ था जो अमेरिका ने किया। उस वक्त आर्बेन्स की हुकूमत थी ग्वाटेमाला में। अमेरिका के कारनामे चे बहुत बारीकी से देख रहा था। चे पूरी कोशिश करता है कुछ बागी ग्रुपों से मिलकर कि अमेरिका के फ्रंटमैन हुकूमत को गिराकर अवामी हुकूमत यहाँ लाई जाए, मगर वहाँ चे कामयाब नहीं हो पाता। चे वहाँ से डिसहार्ड होकर मैक्सिको चला जाता है। वहाँ वो अपने प्रोफेशन यानी डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना शुरू कर देता है, मगर यहाँ अचानक उसकी मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स से हो जाती है, फेडल कैस्ट्रो एंड रायल कैस्ट्रो। वो दोनों भाई जो सारा किस्सा क्यूबा में हुआ था, वो चे को सुनाते हैं कि क्यूबा में कैसे अमेरिका की कठपुतली हुकूमत लोगों के साथ जुल्म करती है, क्योंकि उस वक्त क्यूबा में एक मिलिट्री डिक्टेटर का राज था। ये अमेरिका का ही बंदा था, क्योंकि अमेरिका क्यूबा पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखना चाहता था। क्यूबा की हुकूमत भी बदले में अमेरिका को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। अब यहाँ एंट्री होती है फेडल कैस्ट्रो की, जो मैक्सिको में चे गुवेरा को भी अपने साथ मिला चुका था। आहिस्ता मिडिल क्लास फेडल का साथ देने लगता है, मगर उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। आखिर मैक्सिको में वो दोबारा लौट जाता है और सारी कहानी चे गुवेरा को सुनाता है और वहाँ पर बैठकर वो कामयाबी और नाकामी के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। अब चे भी इनकलाबी जनूनी आदमी था।
وہ اس کے ساتھ مل کر کیوبا میں ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کا پلان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انقلاب پرامن نہیں تھا، بلکہ چے نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں ویپنائز ریولوشن ہماری مجبوری ہوگی، یعنی ہمیں اپنے مخالف سے ہتھیاروں سے لڑنا پڑے گا۔ اگر ہم نہتے ہوئے یا ہمیں ٹریننگ نہ دی گئی تو ہم پل بھر میں مارے جائیں گے۔ فیڈل کیسٹرو چے گویرا کی سوچ سے بہت متاثر ہوا۔ اب چے گویرا اور فیڈل لوگوں کو گولی چلانے کی ٹریننگ دینی شروع کر دیتے ہیں۔ 80 لوگ کے لگ بھگ لوگ ان کے گروپ کو جوائن کرتے ہیں۔ چے گویرا لوگوں کی ملٹری ٹریننگ اور موقع پر فرسٹ ایڈ یعنی میڈیسن کیسے بنانی ہے اور ساتھ کیسے رکھنی ہے، اور اگر کوئی ساتھی زخمی ہوتا ہے تو اسے فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، یہ سارا پلان ان کے ساتھ شیئر کرتا۔ اب کیوبا میں گوریلا وارفیئر کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چے گویرا کو ناکامی نہیں ہوئی، ایک بار تو کیوبا کی گورنمنٹ نے سبھی ٹرینڈ لوگوں کو مار دیا اور چے گویرا اور فیڈل کیسٹرو پتہ نہیں کیسے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے، مگر وہ حکومت کا تختہ پلٹنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ واپس پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ان کا پکا ٹھکانہ سیرا مسٹرا ماؤنٹین تھے۔ آہستہ آہستہ حکومت کے ستائے ہوئے لوگ یعنی پسا ہوا طبقہ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ چے گویرا کی سوچ اور انقلابی باتیں بہت سارے لوگوں کو مائل کرتی ہیں۔ کیوبا ریولوشن کے درمیان وہ لوگوں میں اور زیادہ مقبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مقبولیت انہیں تب ملی جب چے گویرا لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں نہ تو کوئی سکول، نہ بجلی اور نہ ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی ہے، اور پھر بھی یہاں لوگ جی رہے ہیں۔ چے گویرا سیرا مسٹرا میں پورے کنٹرول کے بعد گرنیڈ بنانے والی فیکٹری کھول دیتا ہے، کیونکہ اب بہت بڑی تعداد میں انہیں اسلحہ چاہیے تھا۔ اب چے گویرا کے پاس عوام کی طاقت بھی تھی اور اسلحہ بھی، اور مقصد تھا لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا۔ اب گوریلا وارفیئر شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی 1 یا 2 دن کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ کئی سالوں پر محیط تھی۔ بہت لوگ لڑائی میں مارے جاتے ہیں، مگر چے گویرا اور فیڈل نے اپنے لوگوں کو لڑنے میں اتنا ماہر بنا دیا تھا کہ پہاڑوں میں امریکہ کی ایئر فورس تک کو نقصان اٹھانا پڑا، یعنی وہ چے کی آرمی کو نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اب چے گویرا اور اس کا دوست مل کر کیوبا کی کٹ پتلی سرکار اور امریکہ کو کھدیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یو ایس کیوبا کا ساتھ اسی لیے دے رہا تھا تاکہ بیٹسٹا جو یو ایس اے کا کیوبا میں فوجی ڈکٹیٹر مہرا تھا، وہ امریکہ کی ہر ایک بات مانتا تھا، یعنی وہ کیوبا میں امریکہ کا ہی راج کنٹرول کر رہا تھا۔ چے گویرا اور باغی کمانڈروں نے 1 جنوری 1959 کو فرنٹ سے کیوبا کی فوج کو کھدیڑ دیا۔ یہ جیت چے گویرا کو اور اس کے دوست کو بہت حوصلہ دیتی ہے۔ اب امریکہ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ کیوبا کی عوام چے اور کیسٹرو کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اتنے لوگ مر جانے کے بعد بھی وہ حکومت کو نہیں بچا پائے، اور آخر کار چے اور اس کا دوست ایک ظالم حکومت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اب چے گویرا کا دوست انقلاب کے فوراً بعد خود کو کیوبا کا پرائم منسٹر بنا دیتا ہے اور چے گویرا کو سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیتا ہے۔ اب چے گویرا پر اور زیادہ ذمہ داری تھی کہ کیوبا کو ایک عظیم ملک بنایا جائے۔ اب سب سے پہلے چے نے یہ کیا کہ حکومت کے خلاف جو بھی لوگ تھے یا جو امریکہ کی سپورٹ میں بات کرتے، چے گویرا ان کو سزائے موت سناتا۔ اگر کوئی بچ بھی جاتا تو اسے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جاتا۔ چے گویرا نے کئی بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا، جو خطاب بہت تاریخی بھی بنے، اور وہ امریکہ کی کھل کر مخالفت کرتا۔ چے گویرا پاکستان میں بھی 2 بار آئے تھے۔ یہاں صدر ایوب سے ملے۔ وہ امریکہ کے خلاف بہت بڑا اتحاد بنانا چاہتے تھے، مگر پاکستان میں وہ مایوس ہو کر چلے گئے، کیونکہ پاکستان امریکہ کے خلاف نہیں جاتا اور یہاں اس کو کوئی خاص عزت بھی نہیں دی گئی۔ مگر انڈیا میں چے گویرا کا اچھا استقبال کیا گیا اور میڈیا بھی اچھی کوریج اسے دیتا ہے۔ دوستو، چے کیوبا کی طرف سے ایک کمال کا ڈپلومیٹ بھی تھا۔ کیوبا میں بہت سارے ریفارم چے گویرا نے کیے۔ چے گویرا ہمیشہ نہیں چاہتا تھا کہ کیوبا میں کوئی کرپشن یا بدنظمی تھوڑی سی بھی دیکھی جائے۔ یہ کیوبا ملک کو آگے لے جانے میں اتنے سیریس تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو سرکاری خرچے سے منع کر دیا اور اپنے آفس کے باہر یہ گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرتے تھے۔ اب اگلی منزل کی طرف چے گویرا بڑھتا ہے۔ فیڈل اور جے سوویت یونین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ امریکہ کا مقابلہ اور کیا جائے۔ ادھر امریکہ بھی خاموش نہیں تھا اور نہ ہی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، بلکہ چے گویرا کی سوچ اور فیڈل کی سوچ سے اختلاف رکھنے والے لوگوں کو یو ایس سپورٹ کر کے انہی کی حکومت پر حملہ کروا دیتا ہے، جو کہ تقریباً فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ فیڈل کیسٹرو کی فوج کو چے گویرا نے ٹرین کیا تھا، اسی لیے وہ کافی مضبوط فوج بن چکی تھی۔ دسمبر 1964 میں چے نیو یارک میں جاتے ہیں۔ وہاں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر یو ایس اے کو کھری کھری سناتے ہیں کہ آخر امریکہ کیوبا کے انٹر معاملات میں کیوں اتنی دخل اندازی کرتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں آتا ہے کہ چے گویرا کو کیوبا سے نکال دیا گیا تھا اور کچھ رپورٹس اس کو پروپیگنڈا کہہ کر رد کرتی ہیں۔ اب چے اپنے دوست فیڈل سے آخری ملاقات کرتے ہیں اور کیوبا چھوڑنے کی وجہ بتاتے ہیں۔
اور وہ ملک جہاں امریکہ اپنی کٹ پتلی حکومتیں چلا رہا تھا، وہ تمام ملکوں میں جا کر کیوبا کی طرح انقلاب لانے کے لیے کیوبا سے نکل پڑتے ہیں۔ 2 سال چیک گم ہو جاتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہے، مگر 1966 میں بولیویا میں حکومت کے خلاف جو ریولوشن لانا چاہتے تھے، چے گویرا ان کو ٹرین کرتا ہے اور ان کو تمام گائیڈ لائن پرووائیڈ کرتا ہے۔ مگر بولیویا آرمی میں CIA کام کر رہا تھا، ان کو پتا تھا چے یہاں پہنچ چکا ہے۔ بولیویا کی آرمی چے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ 7 اکتوبر 1967 کو CIA کو صحیح ٹھکانے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ بولیویا کی فوج چاروں طرف سے چے گویرا کو گھیر لیتی ہے۔ چے گویرا اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ آخری دم تک لڑتا ہے۔ بولیویا کی آرمی بہت زیادہ تھی، وہ ایک ایک کر کے چے گویرا کے تمام ساتھیوں کو مار دیتی ہے۔ چے تقریباً اکیلا پڑ جاتا ہے، مگر وہ مقابلہ کرتا ہے۔ آخر میں چے گویرا کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ماریو ٹیرن نامی سولجر کو چے گویرا کو مارنے کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے۔ یہ فوجی سر کو چھوڑ کر چے کے سینے میں 9 گولیاں داغ دیتا ہے۔ چے گویرا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بولیویا گورنمنٹ چے کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے تاکہ فنگر پرنٹ سے ثابت ہو سکے کہ چے گویرا کو ہم نے مارا ہے۔ کیوبا میں اس کے دوست کو چے گویرا کے مرنے کی خبر مل جاتی ہے۔ وہاں کیوبا میں سوگ کا سماں تھا، سبھی لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں چے گویرا کی بڑی بڑی تصویریں نکال کر۔ 1997 میں چے گویرا کی لاش کو کیوبا میں لایا جاتا ہے، یہاں فوجی اعزاز کے ساتھ اسے دفن کیا گیا۔ چے گویرا پوری زندگی لوگوں کی آزادی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ وہ شان کی زندگی کیوبا میں ہی گزار سکتا تھا، مگر وہ آخری سانس تک لوگوں کے لیے لڑتا رہا۔ مارنے والے سے چے گویرا کا آخری جملہ یہی تھا کہ تم مجھے تو مار دو گے، مگر میری سوچ کو کیسے مارو گے؟ ویسے بھی دوستو، آزادی بھیک میں نہیں ملتی، آزادی لڑ کر چھینی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی چے گویرا کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔